میں ان سے شادی نہیں کروں گی، ماہا نے اپنی ماں اور دادا جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انکار کی وجہ؟ تبھی رستم شاہ نے گمگیر آواز میں پوچھا، یہ آپ ہی سے محبت کرتے تھے اور یہ اتنے بڑے، مجھے جوان لڑکا چاہیے؟ وہ بے باکی سے بولی تو رستم گہرا مسکرایا۔ کچھ دیر میں وہ اس کی بیوی بنی بیٹھی تھی۔ کیا بول رہی تھی بڈھا؟ دکھاؤں اب جوانی؟ اس کی ٹانگوں کو ہاتھ سے کھول کر اس کی دھڑکنوں پر رکھتا وہ اسے تڑپا کر رہ گیا۔ رستم، ماہا اس کے سر کو پیچھے ہٹاتی تڑپنے لگی، مگر وہ وائلڈ ہوتا پاگلوں کی طرح اس پر دیوانہ ہوا۔ برداشت کرے اب میری جوانی۔ پھولتی سانسوں کے درمیان وہ اس میں سماتا اس کی نازکی کو اپنے۔ رستم مت کریں ایسا، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر رستم کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آپ کی نفرت بجائے میڈم، مگر میرا دل ابھی محبت کا کر رہا ہے، اور بتانا بھی تو چاہتا ہوں میں اپنی بیوی کو کہ میں بوڑھا کتنا ہوں اور جوان کتنا۔ اس کی گردن کے نازک موڑ پہ زبان پھیرتا اسے تڑپا کر رکھ گیا۔ کیا بول رہی تھی بڈھا؟ دکھاؤں اب جوانی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھتا، اگلے ہی پل وہ اس کے لبوں پہ جھکتا اس پہ اپنی شدت ڈھانے لگا۔ ماہا کا دل خوف سے سکڑا تھا، اس کے حصار میں پھڑپڑا کر رہ گئی۔ کچھ پل اس کے لبوں کو سکڑنے کے بعد وہ پاگلوں کی طرح اس کے لباس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا، اس کو مکمل بے لباس کر کے اس کے بدن کی نزاکت کو دیکھتا پاگل سا ہوا۔ کہاں سے لائی ہیں اتنا حسن؟ کیسے سنبھالوں اپنے دل کو؟ اس کی دھڑکنوں پہ اپنے ہاتھ کا لمس چھوڑتا وہ ماہا کو سڑتا پیر سرخ کر گیا۔ وہ انسان جو کچھ دیر پہلے اس کا جیجا بننے والا تھا، اچانک سے شوہر بن گیا، اور اس کے سامنے اس حالت میں ہونا اس کا دل قبول نہیں کر رہا تھا۔ قسم کھائی تھی کہ آپ کو ہرٹ نہیں کروں گا، مگر اتنا حسن لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اگر جذبات میں حد سے گزر جاؤں تو میرا سینہ حاضر ہے جی بھر کر ظلم و ستم ڈھائیے گا۔ مدہوشی سے کہتا اگلے پل وہ اس کی دھڑکنوں کا جام پینے لگا۔ وہ اس کی نازکیوں کو تار تار کر رہا تھا۔ ماہ کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اب وہ نیچے کی طرف آتا اس کی تھائز کی نازکیوں کو دیکھتا پاگل سا ہوا۔ ڈیم! وہ پھولتی سانسوں کے درمیان اس کے نازک حصے کو ہلکے سے چھوتا اس کو لرزا کر رکھ گیا۔ اگلے پل اس نے اس کی نچلی سطح پہ اپنی مڈل فنگر۔ حویلی میں اس وقت موت سا سناٹا چھایا تھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں آتش بازی ہو رہی تھی، اب وہیں گہرا سناٹا تھا، یوں جیسے کوئی زیرو یہاں قیام پذیر نہ ہو۔ عین نکاح کے وقت حویلی کی اپنی ہی بیٹی بھاگ گئی تھی۔ مہمان خانہ سرگوشیوں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ وہ 32 سالہ خوبرو جوان لبوں پہ مچلتی قیامت خیز مسکراہٹ کو نوچی سنجیدگی سے چہرے کے تاثرات کو سخت کیے ہر معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اس حویلی میں اس کے بھائی تھے، باپ دادا، ہر انسان تھا، مگر کسی نے بھی اس کی ہونے والی بیوی پہ نگاہ نہیں رکھی تھی کہ وہ یوں بے دھڑک بھاگ گئی، جبکہ لوگوں میں چہموگیاں ہونے لگی۔ وہ اٹھتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نہایت خطرناک تھے۔ کچھ لوگ واپس جانے لگے تھے، جب آگے جان کی بات پہ سب ڈھٹک کر رکے۔ سب لوگوں کو اپنی جگہ پہ واپس بٹھا دو، نکاح بھی ہوگا۔ یہ آواز آغا جان کی تھی، جو روبدار لہجے میں اپنا حکم سناتے ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھے تھے۔ مدیحہ شاہ وہ اپنی جگہ پہ رکڑ کر بیٹھتے اپنے پوتے کو پکار کے، جب ان کی پکار پہ بہت سے لوگوں نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ہیں ارہا، تو گئی بیٹے؟ ڈیپ ریڈ میکسی پہنے ماہا، جو بہن کے بھاگنے کے غم میں رو رہی تھی، اپنے دوست کا نام داجان کے منہ سے سنتی منہ کھول گئی۔ بکواس نہ کرو، رستم لالا بائی ہے میرے، وہ بھی سگے۔ ارہا نے اس کمعقل کو جیسے اپنے رشتے کا یاد دلانا چاہا، جس پہ وہ او ہاں جیسے تاثرات سے جاگی۔ پھر کیوں بلا رہے ہیں تجھے؟ چل جا، شاید تسلی دلوانی ہو تجھے۔ وہ دانت نکوس کر بولتی اس وقت بھول چکی تھی کہ اس کی بہن بھاگی ہوئی ہے۔ ارہا اسے گوری سے نواز کر داجان کی طرف قدم بڑھا کے، جی دادا جان۔ ارہا شاہ نے آگے بڑھتے اپنے دادا کے سامنے سر جھکایا تھا، جب ان کی اگلی بات پہ سب کے سروں پہ بم پھٹا تھا۔ ماہا کو لے کر آؤ۔ وہ اپنا حکم سناتے اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگے، جب ارہا شاہ کو لگا کہ اسے زندہ زمین میں دنسنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ماہا کو؟ ارہا نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا، جبکہ ماہا کا بھی حال ایسا ہی تھا۔ اسے کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ بھی اس وحشی کے ساتھ بٹھانے کے لیے؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی اپنے دادا جان سے کسی اچھے کام کی امید لگا کے، مگر امیدیں ٹوٹے نہ تو کیسی امیدیں؟
کیا میرا نکاح کرانے لگے ہیں یہ؟ وہ حیرانگی سے سوچتی اپنے آغا جان کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ ان کی نگاہیں کہیں اور تھی۔ دادا جان میں جاؤں؟ ارہا شاہ تھوک نگلتی ڈرتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اسے پتا تھا ماں اسے زندہ کاٹ دے گی، کیونکہ وہ کتنی چڑتی تھی رستم سے، یہ بات سب جانتے تھے۔ ظاہر شاہ مولوی کا انتظام کرو فوراً۔ دادا کی کاٹ دار آواز پہ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، جبکہ اس کے لبوں پہ بھی دھیمی سی مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ آپ مجھے کیوں بلا رہے ہیں داجان؟ سونیا، سونیا کو بلائیں نا، ماں تھوک نگل کر بولتی دور کھڑی سونیا کی طرف اشارہ کر کے، جو اس کے اشارے پہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ کتنی مطلبی تھی یہ عورت، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسے آگے کر رہی تھی۔ اور رستم کو بھی بلا لاؤ، اسے کہو کہ آ جائے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی حکم آمیز آواز پہ ہر طرف سناٹا چھایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے ساتھ آتا دکھائی دیا تھا، جس نے بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک ہی ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال بری طرح الجھے ہوئے تھے، جبکہ بینچے لب اس کے ضبط کا پتہ دے رہے تھے۔ اسے بھیڑ سے نفرت تھی، وحشت تھی، تبھی وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ مگر واپس تو آنا تھا نا، کیونکہ جس کام کے لیے بلایا گیا تھا وہ رد نہیں کر سکتا تھا۔ جبکہ اس کے ساتھ ہی ظاہر شاہ شوخیاں مارتا اپنے بالوں کو ہاتھوں سے سیٹ کرتا، انگلی اور انگوٹھے کو کھلا رکھتے باقی انگلیوں کو بند کیے ناک کی ٹپ پہ انگوٹھا ٹچ کرتا، سب سے نہ ملنے والی داد وصول کر رہا تھا۔ خیریت سے بلایا؟ وہ جانتا تھا پھر بھی انجان بنا۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے شاہ، وہ کچھ شرمندہ سے بول رہے تھے۔ اپنی پوتی سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی انہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ بنا آپ کے کہے مجھے کچھ سمجھ آئے گا، وہ بھی ان کا ہی پوتا تھا، کیسے اتنی آسانی سے ان کے ہاتھ آ جاتا؟ نہ جانے کس بات پہ وہ انہیں ایسے زج کر رہا تھا کہ جبکہ حالات ایسے بالکل نہیں تھے۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب، وہ کہتے اسے بازو سے پکڑ کے ماہوں کو اس کے قریب بیٹھنے کا اشارہ کر کے۔ سب حیران تھے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں داجان؟ مجھے کیوں بیٹھا رہے ہیں؟ بالآخر وہ بول اٹھی، آپ کا نکاح ہوگا رستم سے، ابھی اور اسی وقت۔ انہوں نے گویا سیسا انڈیلا تھا اس کے کانوں میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سننے میں بہت برا لگ رہا ہے تو کرنے میں کتنا برا لگے گا۔ میں ان سے نکاح نہیں کروں گی، وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولتی اپنے قدم پیچھے لے کے۔ ماہا، نہید شاہ ماہا کی امی نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بڑی بیٹی بھاگ گئی تھی تو وہیں چھوٹی سب کے سامنے شرمندہ کرواتی تھی۔ کیا ماہا، آپ ہی کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ اور ویسے بھی یہ بڈھے ہیں، مجھے جوان لڑکا چاہیے۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے بے باکی سے کہا تو سب کے چہرے سرخ پڑے۔ اب اگر تمہاری آواز آئی تو زبان کھینچ لوں گی، بیٹھو یہاں۔ اس کا سرخ آنچل اس کے سر پہ دیتے اسے زبردستی رستم شاہ کے نزدیک بٹھا کے۔ ماما، وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اپنے بابا کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس کے باپ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، وہ تڑپ اٹھی۔ کیسے اپنے لاڈلے باپ کو اس حال میں دیکھتی، اور وہ جو مر کر بھی یہ فیصلہ نہ لیتی، اپنے بابا کے جڑے ہاتھوں کے آگے مجبور ہو کر یہ فیصلہ لے کے۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پہ ساکت بیٹھی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مولوی صاحب کی زبان کھینچ لیتی، جو کتنی تیزی سے نکاح پڑھانے کو چل رہی تھی۔ وہ آنکھیں مینچتی اللہ سے شکوے کرنے میں مصروف تھی، جبکہ مولوی صاحب زور و شور سے اپنا کام کرنے میں مصروف تھے۔ 3 دفعہ قبول ہے کہتے وہ مولوی کو کوسنے لگے۔ انشاءاللہ آج رات پیٹ درد سے نیند نہیں آئے گی اسے۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی مولوی کو بد دعائیں دینے لگی، ساتھ ساتھ سب کو کوستی اپنی قسمت پہ نہ بہنے والے آنسو بہا رہی تھی۔ بہن کو بھی اس وقت بالکل بھول چکی تھی۔ اپنا غم بہت بڑا تھا، جبکہ باقی سب ہکا بکا اس کے ساتھ ہوا سین دیکھتی رہ گئی۔ اس انسان سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والی بھی ماہا تھی، اور اب اس کی بیوی بننے والی بھی ماہا تھی۔ آج کے بعد اس حویلی میں عنایہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ جو عزت کی پرواہ نہیں کرتا اسے دفن کر دیا جاتا ہے، یا تو قبر میں یا خوش قسمتی سے بچ جائے تو دلوں میں۔ رستم شاہ اس بدبخت کے پیچھے آدمی لگواؤ، پتہ کرو کدھر گئی ہے، کس کے ساتھ گئی ہے، اور اتنی سیکیورٹی کے باوجود کیسے گئی ہے۔ کوئی تو جس کی مدد کی ہے، ورنہ ایک لڑکی میں اتنی ہمت تو نہیں ہو سکتی۔ آغا جان کی بھاری آواز مردان خانے میں گونج رہی تھی، جبکہ وہ اپنی شوز کی نوک کو زمین پہ کھرچتا گہری سوچ میں تھا۔ آپ لوگوں نے آپ ہی کی سزا مجھے دیکھ کر میرے ساتھ جو ظلم کیا نا، میں کبھی معاف نہیں کروں گی، یاد رکھیے گا۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتی سخت لہجے میں بولی،
تو سب خواتین نے خود سے آغا جان کی طرف دیکھا۔ کیا برائی ہے رستم میں؟ پہلے جو بھی رشتہ تھا آپ کا اس کے ساتھ وہ پہلے کی بات ہے، ابھی آپ کے شوہر ہیں، ہمیں بار بار یہ بات نہ بتانی پڑے۔ انہوں نے روبدار لہجے میں کہتے ہوئے اپنے قدم اندر کی طرف بڑھائے، جبکہ ماہا سب پہ ایک نگاہ ڈال کر اپنے آنسو ضبط کرتی کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ آج اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف نہیں تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے اس کے ارادوں کو جاننے کے بعد اس کا کمرہ بند کر لیا ہے، جب اس کا رخ اپنے اس نام نہاد شوہر کی طرف تھا۔ شاہوں کی یہ حویلی کئی ایکڑ پہ پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف سے سبزے میں گھری یہ حویلی ایک نہایت دلکش منظر تھی۔ اس حویلی کے سربراہ آغا جان تھے، جن کی شادی بیجان سے ہوئی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، وارث شاہ، کشان شاہ، حارب شاہ۔ وارث شاہ کی شادی سمرن شاہ سے ہوئی تھی، ان کے 3 بچے تھے، رستم شاہ، زائر شاہ، ارحا شاہ، جبکہ کشان شاہ کی شادی ان کی چچا زاد نمرا شاہ سے ہوئی تھی، ان کی ایک ہی بیٹی تھی سونیا شاہ۔ وہی حویلی کے لاڈلے سپتر حارب شاہ کی شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی، ان کے بھی 2 بچے تھے، بڑی بیٹی عنایا شاہ اور دوسری بیٹی ماہا شاہ، جو اس حویلی کی جان، اس حویلی کی رونق تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتی قیامت کے سناٹا کمرے میں اتر آیا تھا۔ وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی اپنی جویلری کے ایک ایک ٹکڑے کو غصے سے نوچ نوچ کے دور پھینک رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ کامتی ہوئی بددعائیں تھیں جو یقیناً بیچارے رستم کے لیے تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، غصے کی چنگاریاں تھیں۔ بھاری میکسی کا دوپٹہ زمین بوس ہو چکا تھا اور اس کے جسم کی نازک لرزش اس کی قمیص سے صاف جھلک رہی تھی۔ آئینے میں اس کا عکس کسی زخمی ہرنی جیسا لگ رہا تھا، مگر رستم شاہ کی آمد نے ماحول کا درجہ حرارت بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ اب بھی غلط وقت پہ آیا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آیا اور ایک نظر اس کی پشت کو دیکھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کے قدموں کی چاپ ماہا کے دل پہ ہتھوڑے کی طرح لگی۔ اس کے بالکل پیچھے آ کر رکا۔ آئینے میں رستم کا خوبرو چہرہ ماہا کے عکس کے ساتھ یوں جڑا تھا جیسے سایہ جسم سے جڑتا ہے۔ اتنا حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا ماہا۔ اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی نما لہجے میں بولا تو ماہا کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس کی سرگوشی پہ ساکت ہوئی تھی، اس پہ تضاد، اس کا طرز تخاطب۔ اس کے ہاتھ آہستہ سے ماہا کے پیٹ پہ گرد ڈیرا جماتے اسے اپنے سخت حصار میں جکڑ گئے۔ ماہا نے جھٹکے سے پیچھے مڑنے کی کوشش کی، مگر اس کی مضبوط گرفت میں حرکت تک نہ کر پائی۔ چھوڑے مجھے، وہ چیخی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے، مگر رستم کی آنکھوں میں ایک پرسکون سا سمندر تھا جو ماہا کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ اپنی بیوی کے بھاگ جانے کے بعد بھی اتنا پرسکون کیسے رہ سکتا تھا؟ کا اس انسان کو اپنی عزت کا ذرا بھی احساس نہیں؟ ماہا کو اس کے پرسکون رویے پہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ رستم نے اس کے کندھے پہ سر رکھ کر اسے آئینے میں دیکھتے ہوئے والہانہ نگاہوں سے چاہنا شروع کیا۔ اس صورت پہ مر میٹے جائے گا رستم، خدارا تھوڑا رحم کرے۔ وہ اس کے گال پہ لب ٹکا کر اتنے سحر انگیز لہجے میں بولا کہ ماہا کو سانس لینے میں دشواری سے ہونے لگی۔ یہ باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ آخر وہ کیسے یہ باتیں کر رہا تھا؟ بیڈ پہ چلیں؟ وہ اسے پوچھنے لگا تو ماہا کی رنگت سرخ پڑی۔ اس کا انداز کافی بے باک تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ خود کو چھڑوانے کی جدوجہد کرنے لگی، مگر رستم شاہ نے اگلے پل اسے اپنے بازو میں بھرتے بیڈ پہ پٹکا۔ اتنی مزاحمت کیوں؟ وہ ایک ہی لمحے میں وحشی ہو گیا۔ اس نے اسے اٹھا کر بیڈ پہ پٹک دیا۔ ماہا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے نیچے کسی نازک شیشے کی طرح دبی ہوئی تھی۔ رستم مت کریں ایسا، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر رستم کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آپ کی نفرت بجائے میڈم، اگر میرا دل ابھی محبت کا کر رہا ہے، اور بتانا بھی تو چاہتا ہوں میں اپنی بیوی کو کہ میں بوڑھا کتنا ہوں اور جوان کتنا۔ اس کی گردن کے نازک موڑ پہ زبان پھیرتا اسے تڑپا کر رکھ گیا۔ کیا بولی تھی بڈھا؟ دکھاؤں اب جوانی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھتا اگلی پل وہ اس کے لبوں پہ جھکتا اس پہ اپنی شدت ڈھانے لگا۔ ماہا کا دل خوف سے سکڑا تھا، اس کے حصار میں پھڑ پڑا کر رہ گئی۔ کچھ پل اس کے لبوں کو سکڑنے کے بعد وہ پاگلوں کی طرح اس کے لباس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا، اس کو مکمل بے لباس کر کے اس کے جسم کی نزاکت کو دیکھتا پاگل سا ہوا۔ کہاں سے لائیں گے اتنا حسن؟ اف، کیسے سنبھالوں اپنے دل کو؟
اس کی دھڑکنوں پہ اپنے ہاتھ کا لمس چھوڑتا وہ ماہا کو سڑتا پیر سر کر گیا۔ وہ انسان جو کچھ دیر پہلے اس کا جیجا بننے والا تھا اچانک سے شوہر بن گیا، اور اس کے سامنے اس حالت میں ہونا اس کا دل قبول نہیں کر رہا تھا۔ قسم کھائی تھی کہ آپ کو ہرٹ نہیں کروں گا، مگر اتنا حسن لے کر بیٹھی ہوئی اگر جذبات میں حد سے گزر جاؤں تو میرا سینہ حاضر ہے، جی بھر کر ظلم ستم ڈھائیے گا، مدہوشی سے کہتا اگلے ہی پل وہ اس کی دھڑکنوں کو پینے لگا۔ وہ اس کی نازکیوں کو تار تار کر رہا تھا۔ ماں کی آنکھیں بند ہونے لگی، نفرت اپنی جگہ مگر اس کی یہ شدتیں اس کے جسم کو نڈھال کر رہی تھی۔ وہ مدہوش ہو رہی تھی، اس کی گرفت میں پگھلنے لگی۔ اس کا دل کسی پرندے کی طرح پنجرے میں پڑپڑا رہا تھا۔ جوان چاہیے تھا نا میں، برداشت کریں اب میری جوانی۔ اس کی پھولتی سانسوں کے درمیان اسے اپنی گرفت میں لیتا رہا۔ اس کی شدتوں سے ماہا کا غرور چکنا چور ہو رہا تھا۔ وہ اسے وقت دیے بغیر اپنا حق مانگ رہا تھا۔ اس کا ہر لمس ماہا کو جلا رہا تھا، کہیں وہ بہت نرم ہو جاتا تو کہیں جنونی حد تک وائلڈ ہو جاتا۔ ماہا کوئی شخص کی دوہری شخصیت پہ شدید حیرت ہو رہی تھی۔ وہ کیسے ایک لمحے مجھے مار ڈالنے والی شدت دکھاتا ہے اور اگلی لمحے اس کے کان میں محبت بھرے الفاظ ڈیل دیتا ہے۔ اس کی دھڑکنوں کو پیتا دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس رات رستم نے اسے اپنے حصار میں لے کر اپنی محبت کا ہر رنگ اسے دکھا دیا تھا۔ ماہا کی خاموشی اب اس کی رضا نہیں بلکہ اس کی شکست تھی۔ اس کے سینے سے لگی بلک رہی تھی، اسے اپنی ملکیت کا احساس دلا رہا تھا۔ اس کو روتے دیکھ وہ اس کے ماتھے کو چومتا ہوا سرگوشی میں بولا، تم میری ہو ماں، صرف میری۔ ماہا کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اب رستم کی بے پناہ شدتوں کے گواہ بن چکے تھے۔ اسے ابھی بھی اجنبی لگ رہا تھا، مگر اس کے لمس نے ماہا کے وجود کے سارے بند توڑ دیے تھے۔ اسے تڑپا رہا تھا اور خود اس کی خوشبو میں مدہوش ہو رہا تھا۔ ماہا کا ہر احتجاج رستم کے جنون کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ وہ اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اب اس کے حصار سے باہر نہیں نکل سکتی۔ کمرے میں صرف ان کی بھاری سانسوں کی آواز تھی۔ ماہا کی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ شخص اتنا پرسکون کیسے ہے۔ اس کے اندر نفرت تھی کہ وہ اسے بنا کسی جذبات کے وقت دیے اپنی ملکیت بنا چکا تھا، مگر رستم کی آنکھوں میں سے کوئی اور بے تاثر دیکھنے کو مل رہے تھے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹے ہوئے اسے اپنی دنیا مان رہا تھا، اور ماہا اس کے جنون میں خود کو فنا ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ صبح کا سورج حویلی کی کھڑکیوں سے چھن کر کمرے کے اندر داخل ہوا تو ماہا کی پلکیں بوجھل انداز میں تھی۔ اس کا پورا جسم درد سے چور چور تھا۔ وہ اس کے حصار میں تھی جو اسے اپنی مضبوط بازوؤں میں قید کے گہری نیند سو رہا تھا۔ ماہا نے رستم کے پرسکون چہرے کو دیکھا تو اس کے دل میں نفرت کا ایک نیا طوفان اٹھا۔ کیسے یہ انسان رات کو اس پہ برسا تھا اور اپنی بیوی کو ڈھونڈ بھی نہیں رہا تھا، کہ اسے ذرا بھی شرمندگی نہیں کہ سب کے سامنے اس کی تذلیل ہوئی ہے۔ ماہا نے آہستہ سے اس کے بازو کو اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا تو رستم کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولے بنا ہی اسے اپنے سینے سے مزید بھینچ لیا۔ سو جائیں ابھی، صبح ہوئی ہے ماں۔ اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تو ماہا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے سینے سے سر ہٹاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے وجود میں رستم کی کل رات کی شدتوں کے نشان ابھی باقی تھے۔ وہ اس کو چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تب کی بار رستم نے بھی کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ شاید وہ نیند میں گم تھا تبھی اس نے زیادہ دھیان نہ دیا، جبکہ وہ دبے قدموں سے باہر نکلتی اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ جانتی تھی اب کھل گیا ہوگا اس کے روم کا دروازہ، آخر کب تک بند رہتا۔ ناشتے کے وقت حویلی کے ڈائننگ ہال میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی۔ خاندان کے سبھی افراد موجود تھے، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ رستم شاہ سے اس کی ٹوٹی ہوئی شادی پہ کوئی بات کرے۔ رستم شاہ اپنے مخصوص رعبدار انداز میں ٹیبل کی سربراہی چیئر کے ساتھ والی چیئر پہ براجمان تھا۔ ماہا اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں نیچی تھی۔ رستم نے اپنی پلیٹ میں سے بہترین ناشتہ خود اپنے ہاتھوں سے ماہا کی پلیٹ میں منتقل کیا، جس پہ ماہا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ باقی سب خاندان کی لڑکیاں، خاص طور پر اس کی خالہ کی لڑکیاں جو عنایہ کی شادی کے لیے آئی تھی، اور رستم انہیں بے حد بھایا تھا اور خود بھی وہ رستم کو پانے کے خواب دیکھتی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر اندر ہی اندر جل کر راکھ ہوئی۔ انہیں تو لگا تھا یہ زبردستی کی شادی ہے، چند دن تماشے ہوں گے اور شادی ختم، مگر یہاں تو کچھ اور ہی تھا۔ رستم کی نظریں کسی اور کی طرف جا ہی نہیں رہی تھی، اس کا مکمل دھیان صرف ماہا پہ تھا۔
وہ باقی لوگوں کی باتوں کا جواب صرف سر کی جنبش سے دے رہا تھا، مگر ماہا کی ایک ایک حرکت پہ اس کی گہری نظر تھی۔ ماہا نے چائے کا کپ اٹھایا تو رستم کا ہاتھ فوراً اس کے ہاتھ پہ جا ٹکا۔ چائے نہیں پئیں گی آپ؟ وہ دھیمی اور پر اثر آواز میں بولا تو ماہا کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ سب جانتے تھے کہ ماہا کی طبیعت چائے پینے کے بعد بگڑتی ہے۔ باقی سب حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ وہ مغرور رستم شاہ، جس نے کبھی کسی کو اہمیت نہیں دی تھی، آج اپنی بیوی کے لیے اتنا نرم کیسے ہو سکتا ہے؟ ماہا کو محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے وہ کس قید میں ہے۔ وہ سارا اور حریم کی جلتی ہوئی نظروں کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ماہا کو خاموش دیکھ کر خود اپنے ہاتھ سے کھلانے کی کوشش کی، جس پہ وہ بوکھلاتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ میں خود کھا سکتی ہوں، وہ دان پیستے ہوئے بولی۔ رستم کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک ابھری۔ تو کھائیں نا، کس نے روکا ہے؟ آپ چپ تھی اس لیے مجھے لگا میرا انتظار کر رہی ہیں۔ محبت سے بولتا ہوا اپنے لہجے سے بھی سب کو حیران کر رہا تھا۔ کھا لیں پلیز۔ وہ خود ہی چمچ اٹھا کر اس کے لبوں کے قریب لے آیا۔ لہجے میں التجا تھی۔ سب کی موجودگی کا لحاظ کر کے اس نے مجبوراً وہ چمچ اپنے منہ میں لیا، جس پہ رستم نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی نظروں میں کچھ انوکھا احساس تھا جسے ماہا سمجھ کبھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ ماہا کو یہ سب دکھاوا لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص کتنا بڑا اداکار ہے۔ ایک طرف میری بہن کے ساتھ کمٹمنٹ میں تھا اور دوسری طرف مجھ پہ محبت لوٹا رہا ہے۔ اس کے دل میں رستم کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ حویلی کے وسیع و عریض کوریڈور میں موت سا سناٹا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر بالکونی کی طرف جا رہی تھی جب اس نے رستم کی آواز سنی۔ وہ اپنے اسٹڈی روم کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا اور اس کا لہجہ معمول سے کہیں زیادہ نرم تھا۔ انایا کے بارے میں فکر نہ کریں آپ، میں سب سنبھالوں گا، بس آپ کو مجھ پہ بھروسہ رکھنا ہوگا۔ رستم کی یہ سرگوشی ماہا کے کانوں میں کسی زہر کی طرح اتری۔ انایا اس کی بڑی بہن؟ ماہا کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ چپکے سے دیوار کی اوٹ میں کھڑی ہو کر سننے لگی۔ جی ہاں، میں جانتا ہوں کہ آپ کو اس رشتے کا ڈر ہے، مگر آپ اسی خوشی میں میری اولین ترجیح ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ کچھ چاہے اور میں پورا نہ کروں؟ وہ اب کی بار لہجے میں محبت بھر کر بولا۔ ماہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ یہ سب کیسے کہہ رہا تھا، اور وہ بھی انایا کے لیے؟ اس کے جسم میں جیسے آگ لگ گئی ہو۔ وہ تو کچھ دیر پہلے اس پہ محبت لٹا رہا تھا نا، تو پھر یہ انایا کے لیے ایسے الفاظ؟ اسے لگا وہ پاگل ہو جائے گی۔ اوہ، تو مجھ سے شادی کی کوئی اور وجہ ہے؟ وہ لڑکی جس کے لیے رستم شاہ اپنی تمام تر مصروفیت سے وقت نکالتا ہے، وہ تو انایا ہے۔ اس کی آنکھوں سے غصے کے آنسو بہہ نکلے۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ انایا کو پسند کرتا ہے، مگر اب یہ سب سننا اس کے لیے بہت عجیب سا تھا۔ ایک اندیکھی آگ میں جل رہی تھی وہ۔ کچھ دیر بعد جب رستم کمرے میں داخل ہوا تو ماہا وہاں آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ رستم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ آپ کہاں تھے اتنی دیر؟ میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ دل نہیں لگا؟ اسے اپنے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر کچھ بولنا چاہا، مگر ماہا نے جھٹکے سے خود کو الگ کرتے دھکا دیا۔ دور رہے مجھ سے، آپ کا یہ دکھاوا اب مزید نہیں چلے گا۔ ماہا کی آواز میں لرزش تھی، مگر گراہٹ ہنوز تھی۔ رستم ایک پل کے لیے ساکت ہوا۔ اس کی بنو میں تن گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ اپنی گہری اور پرسکون آواز میں بولا تھا۔ اسے واقعی اس رویے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ماہا موڑی اور اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ میں جان چکی ہوں رستم شاہ، آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ انایا سے نا؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ میری بہن کو کہاں رکھا ہے؟ ہماری نظروں میں سے بھگا کر خود یہاں میرے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی ہے نا آپ کے تعلقات؟ ایک وقت میں دونوں کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ لائک جسٹ واو! کیا کم تھا جو میری زندگی برباد کی؟ اب اسے بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی جبکہ رستم شاہ ساکت نگاہوں سے سنتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا غصہ تھا کہ ایک پل کے لیے ماہا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے ایک ہی قدم میں ماہا اور اپنے درمیان کا فاصلہ ختم کرتے اس کو دیوار کے ساتھ لگا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے احسان میں قید کرتے خود میں بھینچا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ سوچنے کی؟ وہ دان پیستے ہوئے گرایا تھا، مگر اس کے لہجے میں غصہ کم اور ایک عجیب سی کسک تھی۔ ماہا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔
آپ نے کیا سمجھا ہے مجھے؟ آپ کی بڑی بہن کے ساتھ کیا رشتہ میرا؟ یہ جاننے سے پہلے آپ کو اپنی زبان پہ قابو رکھنا ہوگا۔ میں آپ کا شوہر ہوں ماں، اور آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ وہ اب کی بار تھوڑی بے بسی سے بولا، لہجے میں ایک شکوہ سا تھا۔ ماہا اس کی گرفت میں تڑپ اٹھی۔ آپ شوہر ہیں نا، اسی لیے آپ نے اپنی مرضی مسلط کر رکھی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی یہ اداکاری سب کو نظر نہیں آتی؟ آپ اسے حویلی کیوں نہیں بلاتے؟ کیوں چپکے سے بات کرتے؟ آپ نے تو مجھے بھی دھوکے میں رکھ کر نکاح کیا، ہماری نظر میں اس کی عزت دو کوڑی کی کر دی، میری زندگی برباد کر دی۔ ماہا کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، وہ اب رونا شروع ہو چکی تھی۔ رستم نے اس کے لبوں پہ اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ اس کا لمس اتنا ٹھنڈا اور پرسکون تھا کہ ماہا کے غصے کے شعلے کچھ مدھم پڑے، مگر اس کے دل میں نفرت کی آگ ابھی بھی روشن تھی۔ رستم اس کے چہرے کے قریب جھکا، اس کی سانسیں ماہا کے رخساروں کو چھو رہی تھی۔ آپ بہت نادان ہیں ماں، آپ کو ابھی کچھ نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں نا، خدارا صحیح کر رہا ہوں، میرا یقین کرے۔ رستم نے اس کے کان میں دھیمی سرگوشی کی، مگر ماہا کو اس کے الفاظ کا مطلب سمجھ نہ آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ رستم کے سینے پر رکھے اور اسے زور سے دھکا دیا۔ میں آپ کی اس وضاحت کو نہیں مانتی، مجھے طلاق چاہیے رستم شاہ، ویسے رشتے میں ایک لمحہ اور نہیں رہ سکتی۔ ماہا کے منہ سے طلاق کا لفظ سنتے ہی رستم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت کا طوفان امڑ آیا۔ وہ کب سے اسے پیار سے سمجھا رہا تھا، مگر وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ اگلی پل اس نے ماہا کو بازو سے پکڑا اور بستر کی طرف کھینچ لیا۔ ماہا چیختی رہی مگر رستم نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے ماہا کو بستر پہ پھینکا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کا رعب اور اس کی شدت اس وقت اپنے عروج پہ تھی۔ آپ نے یہ لفظ دوبارہ اپنی زبان سے نکالا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری بیوی ہیں۔ رستم اس کے اوپر غالب آ گیا تھا۔ اس نے ماہا کی کلائیوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ رستم شاہ کے سامنے ناپسندیدہ الفاظ بولے جانے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے رستم شاہ، اور یہ بھی کہ میرے لیے آپ کا میری بیوی ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی اور میں دلچسپی رکھتا ہوں؟ میں آج آپ کو اپنی محبت کی شدت سے یہ احساس دلاؤں گا کہ میرا ہر لمحہ، ہر سانس صرف آپ کے لیے وقف ہے۔ رستم کا جنون ہے آپ، وہ اس وقت کسی دیوانے جیسا تھا۔ وہ ماہا کی ضد، اس کی نفرت اور اس کے شک کو اپنی شدتوں سے مٹانے پہ تلا ہوا تھا۔ ماہا کو لگا جیسے وہ کسی سمندر میں ڈوب رہی ہو۔ اس کو مزید بولنا چاہتی تھی مگر رستم کے لمس نے اس کی زبان پہ تالے لگا دیے تھے۔ رستم اسے اپنی گرفت میں لیتا، اس کی خوشبو کو اپنے وجود میں بساتا رہا۔ اسے کہتا رہا کہ وہ اس کی کائنات ہے، اس کا غرور ہے اور اس کا واحد عشق ہے۔ ماہا اس کے اس وحشیانہ انداز میں خود کو فنا ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ لفظوں پہ دھیان تو دیا ہی نہیں تھا اس نے، وہ تو شدتوں سے ہی نہیں سنبھل پا رہی تھی۔ اس رات رستم نے ماہا کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنا خطرناک مگر کئی حد تک پرسکون اور کتنا دیوانہ وار محبت کرنے والا انسان ہے۔ حویلی کے دیوان خانے میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سب کو بتا چکی تھی کہ رستم عنایت کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، اور یہ بھی بتا چکی تھی کہ وہ اسے اب بھی محبت کرتا ہے۔ ماہا کے ساتھ نکاح کرنا کوئی کھیل کا حصہ ہے، نہ جانے کیا کیا وہ انہیں بتا چکی تھی، جس سے رستم خود لا علم تھا۔ وہ حویلی نہیں تھا جب اس نے سب کو حقیقت بتائی تھی، مگر اب حویلی آنے پر اسے ایسے سوالات کیے گئے تھے کہ اس کا دل زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑا کر رہ گیا تھا۔ اس نے کسی کو کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا وقت آنے پہ سب بتا دوں گا۔ ہر ایک کی باتیں وہ سن رہا تھا۔ آگے جان کا غصہ اس نے برداشت کر لیا تھا، مگر وہ منہ سے ایک لفظ نہ بولا تھا۔ کچھ پل ان کی باتیں سننے کے بعد وہ ماہا کا ہاتھ تھام کر اسے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے غصہ پھوٹ رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ ماہا کے سامنے نہیں کر پائے گا۔ رات کا اندھیرا حویلی کی دیواروں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، مگر ان کے کمرے میں موجود کشمکش کی آگ کسی طور ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رستم کھڑکی کے پاس کھڑا باہر تاریکی میں گھور رہا تھا۔ اس کے کاندھے تناؤ سے بھرے ہوئے تھے۔ ماہا بیڈ کے کونے میں سمٹی ہوئی تھی۔ آپ کتنا بھی زور لگا لے رستم شاہ، میں اس رشتے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہوں۔ آپ مجھے اپنی شدتوں سے ڈرا سکتے ہیں مگر مجھے محبت نہیں کر سکتے۔ ڈٹائی تو اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ رستم یکدم مڑا۔ اس کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو ماہا کو اور بھی خوفزدہ کر رہا تھا۔
اس نے تیزی سے قدم بڑھائے اور ماہا کے سامنے آ کر جھک گیا۔ اس کے ہاتھ ماہا کے چہرے کی طرف دیوار پہ جم گئے۔ ایک بار پھر ماہا اس کے حصار میں قید تھی۔ آپ کو طلاق چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مطالبہ اتنا سادہ ہے کہ میں اسے منظور کر لوں گا؟ رستم کی آواز میں گہری تھر تھراہٹ تھی۔ اس نے اپنی پیشانی ماہا کی پیشانی سے ٹکا دی۔ آپ میری ہے ماہا، میری روح کا وہ حصہ جسے میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ اور یہ شک، یہ کہ میں کسی اور سے تعلق رکھتا ہوں، آپ کو معلوم ہے اس شک نے میرے اندر کی کس چیز کو زخمی کیا ہے؟ رستم کی آنکھوں میں نمی تھی جو ماہا کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ کیا آپ کو ذرا بھی اندازہ ہے کہ جب آپ نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تو میں اندر سے کتنا ٹوٹ گیا تھا؟ رستم نے اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ اس کی گرفت میں جنون کے ساتھ ساتھ ایک درد بھی تھا۔ اس کی بھیگی آواز میں ماہا نے مزاحمت ترک کر دی تھی۔ کیا وہ رو رہا تھا؟ وہ کیوں اتنا تڑپ رہا تھا؟ اگر وہ عنایت سے بات کر رہا تھا اور اسے محبت کرتا تھا تو وہ اسے لے کر اتنا جذباتی کیوں ہو رہا تھا؟ وہ رات ایک بار پھر طوفانی تھی۔ رستم شاہ کا غصہ اس بار الفاظ میں نہیں بلکہ اپنی شدتوں میں ظاہر ہو رہا تھا۔ اس نے ماہا کو بیڈ پر گرا کر اس کے گرد اپنا حصار تنگ کر لیا۔ ماہا اس کی آنکھوں کی آگ دیکھ کر دہل گئی تھی۔ تو میری بیوی ہو، میرا لباس ہو، میری عزت ہو۔ رستم کی آواز اس کے کانوں میں پگھلتے شیشے کی طرح اتری۔ اگر جان گئی تھی تو آپ کو راز رکھنا چاہیے تھا نا۔ آپ نے میرے اعتبار کو مجروح کیا ہے ماہا، اور اس کی سزا آپ کو ملنی چاہیے۔ اسے اپنے وجود میں سمو لینے کے در پہ تھا۔ ماہا کا ہر احتجاج رستم کے لیے ایک للکار بن رہا تھا۔ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے اسے اپنے قریب کر رہا تھا۔ اس کی نرمی اور سختی کا امتزاج ماہا کے دل و دماغ کو مفلوج کر رہا تھا۔ کمرے میں صرف ان کی تیز ہوتی ہوئی سانسیں گونج رہی تھی۔ رستم اسے تڑپا رہا تھا، اس کے ہر حصے کو اپنے لمس سے نشانی بنا رہا تھا۔ اسے پکار رہا تھا، اسے جلا رہا تھا، اسے فنا کر رہا تھا۔ ماہا کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی بند گلی میں قید ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کی بے رحم شدتوں پر وہ اس کے سینے پہ اپنے ناخن گاڑ دیتی، مگر رستم کی گرفت ذرا برابر ڈھیلی نہ ہوتی۔ اس رات رستم نے اسے ہر اس رشتے کا احساس دلایا جو ان کے درمیان قائم تھا، مگر ماہا کی نظر میں ابھی بھی یہ ایک جبر تھا۔ وہ پھولتی سانسوں سے اسے کہہ رہا تھا کہ محسوس کرو مجھے، میری محبت کو، میرے جنون کو، مگر وہ نہیں کر پا رہی تھی محسوس۔ اس کے دل میں دوسری عورت کو لے کر جو گڑ چکا تھا، کیسے وہ اس شخص کی شدتیں محسوس کرتی؟ ماہا کی سسکیاں اس کی شدتوں میں گم ہو گئی۔ وہ رستم کے سینے پر بے دم ہو کر گر گئی تھی۔ رستم اسے اپنی باہوں میں بھرے اسے اپنے لبوں سے سراہتا رہا، اسے اپنی ملکیت کا یقین دلاتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی عجیب سی تڑپ تھی جو ماہا کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ کوئی ایسا حصہ نہیں تھا ماہا کے وجود کا جہاں اس نے لب نہ رکھے ہوں۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی، رستم وہاں نہیں تھا۔ ماہا بستر پر اکیلی تھی، اس کا وجود درد سے کراہ رہا تھا۔ کمرے میں ہر طرف اس کے وجود کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ ماہا نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کی ہمت جواب دے گی۔ اسے رستم کی وہ آخری بات یاد آئی، مگر اگر جان گئی تھی آپ تو آپ کو راز رکھنا چاہیے تھا نا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اس کے گلے پر رستم کے دیے ہوئے نشان تھے جو اس کے شوہر ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ اس سے خفا تھی، شدید خفا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ رستم سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ اس کی شدتوں کا جواب وہ اپنی خاموشی سے دے گی۔ اگر بتا بھی دیا تھا تو کیا غلط بتایا، سچ ہی تو بتایا تھا۔ وہ حویلی کے برآمدے سے نکلی تو اسے رستم دور باغیچے میں کھڑا نظر آیا۔ وہ اپنی مخصوص شلوار قمیص میں ملبوس، ہاتھوں کو پیٹھ پیچھے باندھے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ماہا کو دیکھ کر اس نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھائی، مگر ماہا نے اپنی نظریں چرائی اور دوسری طرف چل دی۔ رستم کی آنکھوں میں اداسی تھی جسے ماہا نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس اداسی کی وجہ وہ جانتی تھی، مگر اس کے اندر بھی کوئی ٹوٹا ہوا انسان موجود تھا۔ اس کا غصہ ابھی بھی غالب تھا، اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اس کی رات کی شدتیں اس کے دل پر بوجھ بن گئی تھی۔ کیا یہ محبت ہے؟ یہ عشق تھا اس کا؟ یہ فنائے جنون تھا؟ ایسے برتاؤ کرتا ہے کوئی بیوی سے؟ وہ سے شکایت رکھتی تھی، اس بات سے وہ بے خبر تھی۔ شکوے تو وہی ہوتے ہیں جہاں امیدیں ہوں۔ ماہا کو معلوم نہیں تھا، مگر وہ اس فنا کے سفر پر گامزن ہو چکی تھی۔ حویلی کے وسیع ڈرائنگ روم میں آج ایک عجیب سی بے چینی کا راج تھا۔
بی جان اور آقا جان صوفے پر براجمان تھے۔ ان کے چہروں پر الجھن اور غصے کے ملے جلے آثار نمایاں تھے۔ پورے خاندان کی نظریں رستم شاہ پر جمی تھی، جو کمرے کے عین درمیان کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور نظریں پرعزم تھی۔ ماہ ایک کونے میں کھڑی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عنایہ کی آمد ہے آج، تو یقیناً آج بہت کچھ سامنے آئے گا، بہت کچھ بدل جائے گا۔ مگر ایک سوال تھا جو اسے کھٹک رہا تھا، کیا رستم اس کا ہی رہے گا؟ اگر نہیں تو کیا وہ یہ برداشت کر پائے گی؟ یہ سوچ ہی اس کا دل جلا رہی تھی۔ رستم نے اپنی جیب سے فون نکالا اور کچھ ٹائپ کیا۔ اس کے بعد اس نے کسی کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ چند لمحوں میں عنایہ اندر داخل ہوئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا جس کے چہرے پر عزت اور وقار تھا۔ یہ زاویار تھا عنایہ کا لباس، جس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ آقا جان، بی جان، آپ سب کو ایک غلط فہمی ہے۔ آج میں اس غلط فہمی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ رستم نے ماہا کی طرف ایک نظر ڈالی، جس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصہ اور حیرانی تھی۔ عنایہ اور زاویار ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میں نے اس محبت کو پانے کا راستہ ہموار کیا ہے۔ ماہا لڑکھڑائی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ عنایہ کی محبت؟ آپ لوگ اس رشتے کے لیے کبھی ہاں نہ کرتے جب بھی مجھے یہ راستہ اپنانا پڑا۔ میں کبھی بھی عنایہ میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ ہم دونوں محض اچھے دوست ہیں۔ وہ ایک دوسرے پر جان دے سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جان لے بھی سکتے ہیں، مگر ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت کبھی نہیں رہے۔ میری محبت اول دن سے لے کر اب تک محض میری ماں ہے، اور عنایہ کی محبت زاویار۔ ماں سے میری شادی تو ہو جاتی مگر زاویار سے عنایہ کی نہیں۔ تبھی مجھے یہ سب ڈرامہ کرنا پڑا۔ میں ابھی یہ حقیقت نہ بتاتا مگر میں اپنی بیوی کو مزید اذیت میں نہیں رکھ سکتا، نہ ہی میں انہیں روز روز رلا سکتا ہوں۔ وہ محبت باش نگاہیں اپنی بیوی پہ ٹکائے بول رہا تھا، جبکہ باقی سب لوگ سکتے میں تھے۔ کیا یہ سچ ہے رستم شاہ، یا تم عنایہ کو بچانے کے لیے سب کر رہے ہو؟ آقا جان نے غضبناک لہجے میں پوچھا تو رستم نے ان کی طرف دیکھا۔ ماہ کی قسم، جو بولا سب سچ ہے۔ وہ بنا کسی کی لگی لپٹی کے اعتراف کر گیا۔ ہر شخص کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے، جبکہ ان دونوں کی دوستی کو لے کر سب نے ان کی جانب رشک سے دیکھا تھا، مگر وہ ان رشک بھری نظروں کو اگنور کیے بس اپنی نظریں ماہا پر جمائے ہوئے تھا۔ ماہا کی سانسیں سینے میں اٹک گئی تھی۔ وہ جو اسے دھوکے باز سمجھ رہی تھی، جو اسے اپنی ہوس کا شکار سمجھ رہی تھی، وہ تو اسے پانے کے لیے اتنے عرصے سے منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ رستم نے آگے بڑھ کر زاویار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زاویار ایک شریف انسان ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں، اور عنایہ کا مستقبل اس کے ساتھ محفوظ ہے۔ اس بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں، کیونکہ میں اپنی پارٹنر کے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ زاویار کو ساتھ لگا کر بولا تو سب لوگوں کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی، سوائے آقا جان کے۔ ماہا وہاں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ وہ اب تک رستم کو اپنی بہن کا عاشق سمجھ رہی تھی، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار تھا۔ جب اسی پل رستم نے بھی ماہا کی طرف دیکھا، ماہا کو لگا جیسے وہ اس کی نگاہوں میں تحلیل ہو رہی ہو۔ بی جان نے گہری سانس لی اور عنایہ کو گلے لگا لیا۔ آقا جان نے رستم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں فخر اور خفگی دونوں تھے، مگر رستم تو رستم تھا، وہ انہیں منانا خوب جانتا تھا۔ رستم نے ماہا کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے سے باہر لے جانے کا اشارہ کیا۔ ماہا اس کے ساتھ چل دی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی بھی حیران تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ رستم ایک ظالم انسان ہے، مگر وہ تو اس کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھا۔ کمرے کے باہر نکلتے ہی رستم نے ماہا کو دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اس کے چہرے پر وہ مخصوص جنون دوبارہ ابھر آیا تھا۔ تو اب کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا آپ ابھی بھی میری شدتوں کو نفرت کا نام دیں گی ماں؟ رستم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو ماہا کو پورا جسم کانپ اٹھا۔ ماہا نے نیچے دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ وہ اسے کیا جواب دیتی؟ وہ تو خود گنگ تھی۔ کچھ عرصہ بعد حویلی کے ذہن میں چاندنی بکھری تھی، مگر اسے کہیں زیادہ چمک ماہا کی آنکھوں میں تھی، جب رستم کی سچائی جان کر ایک عجیب سے سکون میں ڈوب چکی تھی۔ رستم کے انکشاف نے پورے گھرانے کو حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا تھا، مگر اب سب دھیرے دھیرے حالات کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہے تھے۔ بی جان اور آقا جان کا غصہ رستم کے سامنے ریت کے محل کی طرح ڈھہ چکا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رستم شاہ اپنی ضد اور محبت میں کتنا سچا ہے۔ عنایہ اور زاویار کو حویلی میں عزت کا مقام مل چکا تھا۔
اور زاویار کی شرافت نے سب کے دل جیت لیے تھے، مگر اس سارے ہنگامے کے درمیان رستم اور ماہا کے لیے ایک الگ دنیا تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رستم نے ماہا کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور اسے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس کے پیچھے کھڑا اپنے ہاتھوں کو اس کے کندھوں پہ ٹکائے اس کے عکس کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک چھپتے پھرتے گا میرا جان مجھ سے؟ رستم کی آواز میں ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کا پسندیدہ نظارہ تھا جو اس وقت آئینے میں نظر آ رہا تھا۔ ماہا نے نیچے دیکھتے ہوئے ہونٹ کاٹے۔ اس کے دل میں وہ تمام شک و شبہات اب دھول بن کے اٹھ چکے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کی زندگی کا ہر پل اتنی گہری منصوبہ بندی کا شکار ہے۔ شاہ، آپ مجھے بھی شامل کر لیتے۔ ماہا نے سر اٹھا کر اسے آئینے میں دیکھا۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ رستم نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا اور اس کے رخساروں کو چھوتے ہوئے اپنا لمس اس پہ چھوڑا۔ بالکل، تاکہ اسی روز سب لوگوں کو ہمارے پلان کا پتہ چل جاتا۔ ویسے بھی میں نے ان سب چیزوں کو بہت انجوائے کیا، سوائے طلاق والی بات کے۔ وہ شروع میں شرارتی لہجے میں بولتا، آخر میں سپاٹ ہوا تو ماہا لبدب آ گئی۔ اوور نہ ہو اب آپ۔ جب کچھ نہ سوجا تو یہ کہتے ہوئے اس نے بات بدلی، آپ سے کچھ پوچھوں؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جی پوچھئے۔ رستم نے اس کے ماتھے کو چوما۔ کیا آپ کو میری نفرت سے کبھی ڈر نہیں لگا؟ کیا آپ کو کبھی نہیں لگا کہ شاید میں آپ کو کبھی قبول نہیں کر پاؤں گی؟ رستم نے ایک گہری سانس لی۔ میں رستم شاہ ہوں ماہا، جو چیز میں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ میری ہوتی ہے، لیکن آپ کی نفرت مجھے وہ نفرت بھی پسند تھی، کیونکہ اس نفرت میں بھی آپ کی پوری توجہ صرف میری طرف تھی۔ رستم کا یہ جواب ماہا کو ساکت کر کے رکھ گیا۔ وہ کتنا دیوانہ تھا۔ ماہا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ جانتی تھی کہ وہ اس کے حصار میں سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ حویلی کے صحن میں بہار کی آمد تھی، مگر ماہا کے وجود میں ایک عجیب سی تبدیلی نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ماہا کی طبیعت مسلسل ناساز رہ رہی تھی۔ کبھی سر کا چکرانا تو کبھی صبح اٹھتے ہی متلی کی کیفیت اسے نڈھال کر دیتی تھی۔ رستم شاہ جو اپنی بیگم کی ایک ہلکی سی آہ پر بھی بے قرار ہو جایا کرتا تھا، اب ماہا کے گرد پہرا بند کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے کسی بھی کام کے لیے منع کر چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی ماہا کو حویلی کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ ایک خوبصورت دوپہر جب حویلی کا باغ رنگ برنگے پھولوں سے مہک رہا تھا، رستم ماہا کو باغیچے کی ایک نشست پر بٹھائے خود اس کے لیے پھل کاٹ رہا تھا۔ ماہا کا چہرہ کچھ پیلا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ رستم نے ایک ٹکڑا ماہا کے ہونٹوں کے قریب کیا تو ماہا نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ آپ اب بھی اتنے فکر مند ہیں شاہ، حالانکہ میں اب کافی بہتر ہوں، ماہا نے دھیمی آواز میں کہا تو رستم نے اپنی گہری نظریں اس کے چہرے پر جما دی۔ بہتر؟ آپ کو اندازہ نہیں کہ جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو میری دنیا کیسے رک جاتی ہے۔ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے نہایت نرمی سے بولا۔ ماہا نے مسکرا کر اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی۔ رستم، کیا آپ واقعی مجھ سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا دکھاتے ہیں؟ رستم نے ایک لمحے کے لیے اپنا کام روکا اور ماہا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے لبوں سے چھو لیا۔ یہ دکھاوا نہیں ہے ماہا، یہ تو وہ شدت ہے جو میرے اندر آپ کے لیے سالوں سے پک رہی تھی۔ اس کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی مردانہ خوشبو ماہا کو مدہوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ اسی لمحے ماہا کو ایک بار پھر وہی کیفیت محسوس ہوئی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ رستم نے فوراً اسے سنبھالا۔ ماہا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کا لہجہ اچانک فکر سے بھر گیا۔ اسے اٹھا کر اپنے حصار میں لے آیا۔ ماہا کو کچھ بھی کہنے کی سکت نہیں تھی، بس اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رستم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، آپ ہمت مت ہاریں۔ وہ پاگلوں کی طرح حویلی میں آوازیں دینے لگا۔ پورے گھر میں کھلبلی مچ گئی۔ آغا جان اور بی جان بھی وہاں پہنچ گئے۔ رستم کے چہرے پر موجود خوف دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ ایک ایسا انسان جو کبھی کسی مشکل سے نہیں گھبرایا، آج اپنی بیوی کی ایک چھوٹی سی تکلیف پہ حواس کھو بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر کی آمد ہوئی تو ماہا کو کمرے میں لے جایا گیا۔ رستم دروازے کے باہر ایک دیوانے کی طرح ٹہل رہا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا جیسے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ اس کے دماغ میں ماہا کے پیارے سے چہرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلے تو رستم نے اپنے قدم ان کی طرف قدم بڑھائے۔ کیا ہوا میری بیوی کو؟ وہ کسی بھی بری خبر کے لیے تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو رستم صاحب، حویلی میں جلدی نئی خوشبو آنے والی ہے۔ رستم شاہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔
اس کے ذہن میں یہ لفظ گونجے، نئی خوشبو، کیا مطلب؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب بی جان نے آ کر اسے گلے لگا لیا۔ رستم، تم باپ بننے والے ہو؟ رستم کی آنکھوں میں حیرت نما ایسی چمک آئی جو اس کے پورے وجود کو منور کر گئی۔ وہ دوڑتا ہوا ماہا کے کمرے میں داخل ہوا۔ ماہا بیڈ پر لیٹی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شرمندگی اور خوشی تھی۔ رستم اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ کو اپنے بالوں میں پھنساتا اس کے لبوں پہ جھکا۔ کیفیت بیان کرنے والی نہیں تھی، وہ اپنا لمس اس پہ نچھاور کرنے لگا۔ ماہا، کیا یہ سچ ہے؟ وہ جیسے کسی خواب کی تعبیر ڈھونڈ رہا تھا۔ ماہا نے شرما کر سر ہلایا۔ رستم نے اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چوم لیا۔ اس کا دل کسی پرندے کی طرح خوشی سے اڑ رہا تھا۔ وہ آج دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان محسوس کر رہا تھا خود کو۔ وہ اپنی ماہا، اپنی زندگی کے اس چھوٹے سے حصے کے لیے کتنی دعا کرتا رہا تھا۔ اس رات حویلی میں جشن کا سماں تھا۔ رستم نے پورے گھر کو روشن کروا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد حویلی کا یہ کمرہ مکینوں سے گھر گیا تھا۔ وہ سب لوگ اسے مبارکباد دیتے خوشی سے ان پہ باری جا رہے تھے۔ انایا کو بھی خبر دے دی گئی تھی، جس نے کل ہی آنے کا وعدہ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب سب چلے گئے تو رستم ماہا کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنی باہوں میں سمیٹے، اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھے اپنے بچے کے لمس کو محسوس کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ شکریہ ماں، مجھے مکمل کرنے کے لیے شکریہ۔ ماہا اس کے سینے پر سر رکھے مسکرا رہی تھی۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماہا اور رستم کی زندگی کو ایک نئی خوشی سے نواز دیا۔ ان کے گھر میں ایک ننھے مہمان کی آمد ہوئی تھی، جس نے آتے ہی ہر طرف خوشیوں کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ وہ ننھا سا بیٹا نہ صرف ان کی دعاؤں کا حاصل تھا، بلکہ ان کی محبت کی سب سے خوبصورت نشانی بھی تھا۔ اس دن شام کا وقت تھا، کھڑکی سے آتی ہلکی سنہری روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ماحول میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ماہا بستر پر نیم دراز بیٹھی تھی، جبکہ رستم اس کے قریب موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو شاید الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کو دیکھتا اور پھر ماہا کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتا۔ رستم نے آہستہ سے ماہا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا ہوا تھا، جبکہ دوسرا اس کے کندھے کے گرد تھا۔ اس کی نگاہوں میں محبت، شکر گزاری اور اطمینان ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ وہ اپنے بچے کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے جیسے ہر اس لمحے کو یاد کر رہا تھا جو انہوں نے ایک ساتھ گزارا تھا۔ شکریہ ماہا، اس نے دھیمی آواز میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ ماہا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کس بات کا شکریہ؟ رستم ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی آنکھیں نمی سے چمک رہی تھی۔ مجھے مکمل کرنے کے لیے شکریہ، میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ، اور اس ننھی سی خوشی کو دنیا میں لانے کے لیے شکریہ۔ ماہا کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنا سر رستم کے سینے پر رکھ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی، اور ان دھڑکنوں میں اسے اپنے لیے بے پناہ محبت محسوس ہو رہی تھی۔ رستم، یہ سب اللہ کا کرم ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ ہاں، اللہ کا کرم تو ہے، لیکن تم میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہو۔ یہ سن کر ماہا خاموش ہو گئی۔ بعض اوقات کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جنہیں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک نظر یا ایک مسکراہٹ ہی کافی ہوتی ہے۔ اسی دوران ننھے شہزادے نے ہلکی سی آواز نکالی۔ دونوں کی نظریں فوراً اس کی طرف اٹھ گئی۔ رستم نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز اس کے ہاتھوں میں ہو۔ دیکھو ماہا، بالکل تمہاری آنکھیں ہیں، اس کی اور ضد آپ پر گئی ہے۔ ماہا نے فوراً جواب دیا۔ اتنی جلدی کیسے پتہ چل گیا؟ کیونکہ ابھی سے جب اس کی مرضی نہ ہو تو فوراً منہ بنا لیتا ہے۔ دونوں ہنس پڑے۔ حویلی میں پہلے بھی سکون تھا، لیکن اب اس سکون میں خوشی کی ایک نئی مٹھاس شامل ہو چکی تھی۔ ہر صبح پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی، اور ہر رات شکر گزاری کے احساس کے ساتھ ختم ہوتی تھی۔ رستم اکثر اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے پورے گھر میں گھومتا رہتا، کبھی اسے باتیں کرتا، کبھی اس کے لیے مستقبل کے خواب دیکھتا، اور کبھی اسے دیکھ کر خاموشی سے مسکراتا رہتا۔ ماہا دور سے یہ سب دیکھتی تو اس کا دل خوشی سے بھر جاتا۔ اسے یاد تھا کہ زندگی میں کتنے امتحان آئے تھے، کتنی دعائیں مانگی گئی تھی اور
کتنی امیدوں کے ساتھ مستقبل کا انتظار کیا گیا تھا۔ آج جب وہ اپنے چھوٹے سے خاندان کو دیکھتی تو اسے محسوس ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جھولی بے شمار نعمتوں سے بھر دی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، ننھا سا بچہ سکون سے سو رہا تھا۔ ماہا اور رستم اس کے قریب بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں تاکہ ایسے ہی مزے مزے کے ناول ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اگلے ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔